بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی چند دنوں میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ. کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا نہیں چاہیے. علماء کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ آدمی ذی الحجہ کے چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے. محترم حضرات، بظاہر یہ حکم بڑا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر بال اور ناخن نہ کاٹے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے پاس حاضر نہیں ہیں، حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم کو متوجہ فرمانے اور ان کی رحمت کا مستحق بنانے کے لیے یہ فرما دیا کہ اے لوگو، تم بھی ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو، تھوڑی سی ان کی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو. جس طرح وہ بال نہیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو، جس طرح وہ ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو. یہ ان اللہ کے بندوں کے ساتھ شباہت پیدا کر دی جو حج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے بہرہ اندوز ہو رہے ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایام اتنی فضیلت والے ہیں کہ ان ایام میں ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک مسلمان جتنا بھی ان دنوں میں نیک اعمال اور عبادات کر سکتا ہے وہ ضرور کرے. اور 9 ذی الحجہ کا دن کا روزہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، جو لوگ دین کا کما حقہ علم نہیں رکھتے وہ اس قسم کی جو حدیثیں آتی ہیں کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے، 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو گئے، اس سے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ جب اللہ نے 1 سال پہلے کے گناہ تو معاف کر ہی دیے اور 1 سال آئندہ کے بھی معاف کر دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر کے لیے چھٹی ہو گئی، جو چاہے کریں سب گناہ معاف. بزرگوں، سمجھنے کی ضرورت ہے. جن جن اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں،
ان تمام احادیث میں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ جہاں تک کبیرہ بڑے گناہوں کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو قانون الہی یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگی۔ ویسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کے بڑے گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ جب تک توبہ نہیں کرے گا معافی نہیں ہوگی۔ توبے سے بھی وہی گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو۔ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق لباس سے ہو، مثلا کسی کا حق دبا لیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کی حق تلفی کر لی، تو اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جب تک صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دے یا اس سے معافی نہ کرا لے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ ان ایام میں جو تیسرا عمل ہے وہ تکبیر تشریق ہے۔ عرفے کے دن کی نماز فجر سے شروع ہو کر 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق جاری رہتی ہے، اور یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور وہ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مردوں کے لیے اسے متوسط بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور آہستہ آواز سے پڑھنا خلاف سنت ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ہمارے یہاں ہر چیز میں ایسی الٹی گنگا بہنے لگی ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کہا کہ آہستہ آواز سے کہو، ان چیزوں میں تو لوگ شور مچا کر بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ مثلا دعا کرنا ہے، قرآن کریم نے دعا کے بارے میں فرمایا: ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یعنی آہستہ اور آہوزاری کے ساتھ اپنے رب کو پکارو۔ لیکن عام اوقات میں بلند آواز سے دعا کرنے کے بجائے آہستہ آواز سے دعا کرنا افضل ہے۔ جہاں زور سے دعا مانگنا ثابت ہو وہاں زور ہی سے دعا مانگنا افضل ہے، اور اسی دعا کا ایک حصہ درود شریف بھی ہے، اس کو بھی آہستہ آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ اس میں تو لوگوں نے اپنے طرف سے شور مچانے کا طریقہ اختیار کر لیا، اور جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کہا کہ بلند آواز سے کہو، مثلا تکبیر تشریق جو ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہنی چاہیے، لیکن اس کے پڑھنے کے وقت آواز ہی نہیں نکلتی، آہستہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بزرگوں، یہ تکبیر تشریق خواتین کے لیے بھی مشروع ہے، اس میں عام طور پر بڑی کوتاہی ہوتی ہے، خواتین کو یہ تکبیر پڑھنا یاد نہیں رہتا۔ مرد حضرات تو چونکہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اور جب سلام کے بعد تکبیر تشریق کہی جاتی ہے تو یاد آ جاتا ہے اور کہہ لیتے ہیں، لیکن خواتین میں اس کا رواج بہت کم ہے، اور عام طور پر خواتین اس کو نہیں پڑھتی۔ عورتیں بھی 5 روز تک یوم عرفہ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیریں کہیں۔ البتہ مردوں پر تو بلند آواز سے کہنا واجب ہے، اور خواتین کو آہستہ آواز سے کہنا چاہیے، لہذا خواتین کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے، اور خواتین کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے، چونکہ خواتین کو اس کا پڑھنا یاد نہیں رہتا، اس لیے چاہیے کہ خواتین گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہیں وہاں یہ دعا لکھ کر لگا لیں، تاکہ ان کو یہ تکبیر یاد آ جائے اور سلام کے بعد کہہ لیں۔ ان ایام میں چوتھا اور سب سے افضل عمل جو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے دنوں میں مقرر فرمایا ہے وہ ہے قربانی کا عمل۔ بزرگوں، یہ عمل سال کے دوسرے دنوں میں انجام نہیں دیا جا سکتا، صرف ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے اوقات میں آدمی چاہے جتنے جانور ذبح کر لے لیکن قربانی نہیں ہو سکتی۔ بزرگوں اور دوستو، قربانی کے جو حج اور قربانی کے جو بڑے بڑے اعمال ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی حقیقت سمجھایا ہے، کہ دین کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی عمل میں، نہ کسی وقت میں۔ ان چیزوں میں جو فضیلت آتی ہے وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ فلاں کام کرو تو وہ اجر و ثواب کا کام بن جائے گا، اگر ہم اس کام سے روک دیں تو پھر اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ میدان عرفہ کو لے لیں، 9 ذی الحجہ کے علاوہ سال کے 359 دن وہاں گزاریں، ذرہ برابر عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن حالانکہ وہی میدان عرفہ، وہی جبل رحمت ہے، اس واسطے کہ اللہ نے ان دنوں میں ہمیں وقوف کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اسی طرح
مسجد حرام میں ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر ثواب ہے۔ حج کے لیے جانے والے حضرات ہر نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب حاصل کرتے ہیں، لیکن جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑو اور مینا میں جا کر پڑاؤ ڈالو، مزدلفہ میں ٹھہرو، میدان عرفہ میں ٹھہرو۔ تو بزرگوں، حج کی عبادت میں جگہ جگہ قدم قدم پر ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی ذات میں کسی عمل میں کچھ نہیں ہے، کسی مقام میں کچھ نہیں ہے، کسی وقت میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع میں ہے۔ جب ہم کسی چیز کا حکم دیں تو اس میں برکت اور اجر و ثواب ہے، جب ہم کہیں کہ کام نہ کرو تو اس وقت نہ کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ تو حج کی عبادت میں قدم قدم پر یہ سکھایا جا رہا ہے، تم نے اپنے عقل کے سانچے میں جو چیزیں بٹھا رکھی ہیں، سینے میں جو بت بسا رکھے ہیں، ان کو توڑو اور اس بات کا یقین کرو کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے حکم کے اتباع میں ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہی چیز قربانی میں بھی ہے۔ قربانی کی عبادت کا سارا فلسفہ یہی ہے، کیونکہ قربانی کے معنی ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی چیز۔ یہ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے، لفظ قربان قرب سے نکلا ہے، تو قربانی کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ تو اس قربانی کے سارے عمل میں سکھایا گیا کہ ہمارے حکم کی اتباع کا نام دین ہے۔ جب ہمارا حکم آ جائے تو اس کے بعد عقلی گھوڑے دوڑانے کا کوئی موقع نہیں، اور اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا کوئی گنجائش نہیں، اور اس میں چون و چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو اپنا سر جھکا دے اور اس حکم کی اتباع کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آ گیا کہ بیٹوں کو ذبح کرو، وہ حکم بھی خواب کے ذریعے سے آیا۔ اگر اللہ چاہتے تو وحی کے ذریعے حکم نازل فرما دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خواب میں آپ کو دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے جیسا تعویل کرنے والا کوئی شخص ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ یہ تو خواب کی بات ہے، اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، مگر یہ بھی حقیقت میں ایک امتحان تھا، کیونکہ جب انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے تو کیا وہ اس وحی پر عمل کرتے یا نہیں؟ اس لیے آپ کو یہ عمل خواب میں دکھایا گیا۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں، تو باپ نے پلٹ کر اللہ سے نہیں پوچھا، اے اللہ یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ دنیا کا کوئی قانون، کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عقل کی کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھے تو کسی میزان پر یہ پورا اترتا نظر نہیں آتا۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے اس کی مصلحت نہیں پوچھی، البتہ بیٹے سے امتحان اور آزمائش کرنے کے لیے سوال کر لیا۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ ان کی رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر ان کی رائے نہیں ہوگی تو ذبح نہیں کروں گا، بلکہ ان کی رائے اس لیے پوچھی کہ بیٹے کو آزمائیں کہ بیٹا کتنے پانی میں ہے، اللہ کے حکم کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ وہ بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ بیٹا جن کے صلب سے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم ہو گیا، میرا کیا قصور ہے کہ مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، بلکہ بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کے پاس جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں آہ بکا نہیں کروں گا، میں نہیں روؤں گا، میں نہیں چلاؤں گا، اور آپ کو اس کام سے نہیں روکوں گا۔ جب باپ بھی ایسا اولو العزم اور بیٹا بھی ایسا اولو العزم، دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اس لیے کہ اگر سیدھا لٹائیں گے تو میری صورت سامنے ہوگی، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا جوش آ جائے اور آپ چھری نہ چلا سکیں۔ اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اداؤں کا ذکر قرآن کریم میں بھی فرمایا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما یعنی جب باپ اور بیٹے دونوں جھک گئے،
کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب باپ اور بیٹے دونوں اسلام لائے، اس لیے کہ اسلام کے معنی میں اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، اور اس سے اس بات طرف اشارہ کیا کہ اصل اسلام یہ ہے کہ حکم کیسا بھی آ جائے، اس کی وجہ سے دل پر آرے ہی نہ چل رہے ہوں، اور وہ حکم عقل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے جان، مال، عزت، آبرو کی کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ بزرگوں، یہ ہے حقیقت میں اسلام۔ پھر کیا ہوا؟ جب ان دونوں نے اپنے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اب مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اب ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور وہاں ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ یہ پورا واقعہ جو حقیقت میں قربانی کے عمل کی بنیاد ہے، روز اول سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قربانی اس لیے مشروع کی گئی ہے تاکہ انسانوں کے دلوں میں یہ احساس، یہ علم، یہ معرفت پیدا ہو کہ اللہ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے۔ دین حقیقت میں اتباع کا نام ہے۔ جب حکم آ جائے تو پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کا کوئی موقع نہیں، حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو گمراہی پھیلی ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم میں حکمتیں تلاش کی جاتی ہیں کہ اس کی کیا حکمت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقلی فائدہ نظر آئے تو کریں گے، اگر فائدہ نظر نہیں آئے تو نہیں کریں گے۔ یہ کوئی دین ہے؟ کیا اس کا نام اتباع ہے؟ بزرگوں، اتباع تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دیا۔ چنانچہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یعنی ہم نے آنے والے مسلمانوں کو اس عمل کی نقل اتار کرنے کا پابند فرمایا۔ یہ جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی نقل ہے، اور نقل کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکایا، انہوں نے کوئی عقلی دلیل نہیں مانگی، کوئی حکمت اور مصلحت طلب نہیں کی، اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، اور قربانی کی عبادت سے ہمیں یہی سبق دینا منظور ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، جن لوگوں پر بھی قربانی واجب ہے ان کو چاہیے کہ بغیر چنو چرا کے اول وقت میں قربانی کے جانور خریدیں، یا اگر بڑے جانوروں میں حصہ دینا چاہتے ہو تو بڑے جانوروں میں حصہ دیں، کیونکہ جس شخص پر قربانی واجب ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید احادیث کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو قربانی کر سکتا ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دین کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے ہر حکم کو سب سے فائق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔